اب تک ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ انسان کوگنیٹیولی کیسا ہے، اس کا ذہن کیسا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ آٹو پائلٹ پہ کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کا فائدہ لے سکتے ہیں ٹو سیل واٹ ایور وی آر سیلنگ، یا ہماری کوئی آفر ہے اس کی طرف لے کے جانا، یا ٹو گیٹ دیم ٹو ڈرائیو اینی ایکشن وی وانٹ دیم ٹو ڈرائیو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی ایموشنز ہیں جن کے ساتھ ہم ان پہ جلتی پہ تیل چھڑک کے اس کو آگ کو بڑھا سکتے ہیں اور ان کو اپنا ایکشن ڈرائیو کروانے میں جو بھی ہم کروانا چاہیں اس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اب ایموشنل ڈرائیورز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ انسان ڈیسیجن لیتا ہی ایموشنز کی بیس پہ. تو ایز لانگ ایز یو آر ٹارگیٹنگ دیئر ایموشنز، یو آر گیٹنگ دیم رائلڈ اپ، یو آر میکنگ دیم فیل کہ یار یہ تو کرنا پڑے گا، تو آپ کبھی اس میں آپ ناکام نہیں ہوں گے، آپ کی کاپی ہمیشہ ریزلٹس لائے گی. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ انڈسٹری میں انٹرنیشنلی بہت بڑے بڑے گروز ٹائپ ہوتے ہیں، تو وہ لاتے ہیں جی یہ دیکھو لیمبرگینی، اور یہ دیکھو جی دولت، پیسہ، شہرت. تو یہ تمام چیزیں ایموشنل چیزوں کو، آپ کے جو اندر کے ڈرائیورز ہیں، ڈیسیجن میکرز ہیں، جو ایموشنل بیسس پہ آپ کو ٹریگر کرتی ہیں چیزیں، اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے جسٹ ٹو گیٹ اٹینشن. اب یہاں پہ ہم نے پہلے اسٹیبلش کی تھی یہ چیز کہ ایموشن سے پہلے بندہ پرچیز کر لیتا ہے اور لاجک سے بعد میں جسٹیفائی اپنے آپ کو کرتا پھرتا ہے. تو ایموشنز آر دا ایکچوئل نیڈل موورز. اور کسی بھی بزنس میں ملٹیپل ٹائپ کی ظاہر ایموشنز ہیں، بہت ٹائپس ہیں. پیٹریوٹزم ہے، آپ کی بینوولنس ہے، وینٹی ہے کہ اب سینس آف سیلف ورتھ ہے، اور کچھ ظاہر ہے جو بہت ڈومیننٹ ہیں جن میں سے فیئر. ڈر ایک ایموشن ہے، ایک ایسی فیلنگ ہے جو بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے بندے میں کامن ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی چیز سے ڈرتا ہے. کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہے، کوئی چمگادڑ سے ڈرتا ہے، کوئی مکھی سے، مچھلی سے، چھپکلی سے، پتے سے ڈرتا ہے. یہ تو ہے نا فزیکل مینیفیسٹیشنز. ان کی ذہن میں بھی مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں جو کہ ٹینجیبل اکثر نہیں ہوتی، بٹ دے آر اسٹل ویری پاورفل. کہ کسی کو ڈر ہوگا، دے مائٹ فیل دے آر ناٹ گڈ انف. سم مائٹ بی افریڈ آف دا فیکٹ کہ ادر پیپل آر موونگ فاسٹ اہیڈ ان لائف اینڈ دے آر ناٹ دے آر اسٹل. تو اس وجہ سے یہ تمام جو فیئرز ہیں ان کو بھی یوز کیا جاتا ہے کاپی میں ایتھیکلی، صحیح طرح سے، ٹو گیٹ دیم ٹو ٹیک ایکشن. مثال کے طور پہ آپ پرابلم اور ایجیٹیشن کا ایک ایلیمنٹ ہے، یہ دو مختلف ایلیمنٹس ہیں، یہ یوز کیے جاتے ہیں. پرابلم سے مراد ہوتا ہے کہ ایک بندے کو جو مسئلہ ہے اس مسئلے کی وجہ سے ایوری سیٹ آف بلیف یا ایوری سیٹ آف تھنگ جو ایک بندے کو ہوتی ہے اٹ لیڈس ٹو سم تھنگ. تو اس کیس میں اگر کسی کا کوئی انسان کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے اس کو پریشانی ہوتی ہوگی، وہ ڈرتا ہوگا اس چیز کو لے کے. اور یہاں پہ بات آتی ہے ایجیٹیشن کی. تو جب بھی آپ فیئر کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو ایجیٹیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایجیٹیشن سے مراد ہوتا ہے آسان الفاظ میں زخموں پہ نمک چھڑکنا. یعنی اگر کسی نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، تو آپ اس کو ایجیٹیٹ کیسے کریں گے؟ آپ اس کے سامنے ایک پورا منظر کھینچ دیں گے کہ یو لے اویک ایٹ نائٹ اسٹیئرنگ ایٹ یور سیلنگ thinking when will you be good enough. You toss and turn in your bed thinking what have you done to deserve this, that you cannot even get a good night's sleep. You look at your past partner across lying across you, and you see them sleeping like a baby, and that is when you wonder what have you done to deserve this, that you are not even able to sleep well. اب یہ کیا کیا؟ صرف ایک ایموشن تھی کہ نیند نہیں آ رہی جی. اب اس کو نمک چھڑکا، ان کو ویژولائز کرایا کہ تم سو رہے ہو، سیلنگ دیکھ رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ ایسا میں نے کیا کر دیا زندگی میں کہ مجھے نیند کی نعمت سے محروم ہو گیا. تم اپنے پارٹنر کو دیکھتے ہو، وہ سو رہا ہے، اور تم اس کو دیکھ کے سوچتی ہو کہ یار اتنی اچھی نیند کیسے آ سکتی ہے کسی کو، مجھے کیوں نہیں آتی. تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو فیئرس کو آگ دی ہے بائی ایجیٹیٹنگ دیم فردر. سملرلی آپ ان کو کانسیکوینسز بتاتے ہیں، ان کو فیئر بڑھانے کے لیے کانسیکوینسز کے اگر یہ تم نے نہ کیا تو یو ول بی بروک. If you don't go through this program properly and if you don't pay attention to this, things will be very difficult for you because this is the future. اگر کسی بندے کو کاپی رائٹنگ آتی ہوگی وہ مارکیٹ میں رہ سکے گا. مارکیٹرز بھی ان کی بھی وہ بھی اے آئی سے ریپلیس ہو رہے ہیں، ہر چیز اے آئی سے ریپلیس ہو رہی ہے. صرف جو سوچ سکتا ہے، جو لکھ سکتا ہے، جو سمجھ سکتا ہے، جو آڈینس کو سمجھ سکتا ہے وہی بچے گا. اب یہ کیا تھا؟ اب میں نے آپ کو کانسیکوینس سے ڈرایا. سملرلی ارجنسی، اور بھائی جلدی کرو، بس نکل رہی ہے، سویرے پنویل نکلنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ارجنسی کا ایک ٹیکٹک ہے جس سے آپ فیئر ٹریگر کر کے ان سے ایکشن ڈرائیو کروا سکتے ہیں. بٹ اگین دیز تھنگز آر ٹو بی یوزڈ ایتھیکلی، مورلی، صحیح طرح سے، صحیح چیز پہ آپ نے ان کو ایکشن ڈرائیو کروانا ہوتا ہے. سملرلی آپ ان کے ڈیزائرز استعمال کرتے ہیں،
اور ان کی ایسپریشنز ٹریگر کرتے ہیں ٹو گیٹ دیم ٹو ٹیک ایکشن. یہاں پہ وہ مثال صحیح بیٹھتی ہے کہ یہ دیکھو لیمبرگینی, یہ دیکھو پرائیویٹ جیٹ, یہ دیکھو ڈالر بلز, یہ سپریم کی گن. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ڈیزائرز اور انسپریشنز کو ٹریگر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. کچھ کیسز میں یہ غلط ہوتی ہیں, کچھ کیسز میں ان کا یوز صحیح اور ایتھیکل ہوتا ہے. غلط کب ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو وہ چیز دکھا رہے ہو اور ایسی چیز بیچ رہے ہو جو وہ بیچارہ کر ہی نہیں سکتا, یا ایسی چیز بیچ رہے ہو جو خود اس نے نہیں کی ہوئی جس نے کی. تو یہ تمام چیزیں آپ اپنے کلائنٹ سے جب بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے ٹیسٹیمونیلز ہیں یعنی کہاں پہ لائے کرتا ہے. تو اس میں کامن ڈرائیورز کیا ہیں کہ اچیومنٹ, ریکگنیشن, کمفرٹ, فیم, آپ کا کوئی گینز ہو جائیں, وہ مانیٹری گینز ہو سکتے ہیں, کسی بھی طرح کے گینز ہو سکتے ہیں, ایک بیٹر فیوچر کا پرومس بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس میں بینیفٹس استعمال کیے جاتے ہیں. بینیفٹس کا مطلب ہے اسپیسیفک آؤٹ کم پرومس کا ہونا. یعنی میں آپ سے کہوں کہ یہ ایکس وائی زی یہ کورس کریں, کورس کرنے کے بعد آپ یقیناً اچھے کاپی رائٹر انشاءاللہ بنیں گے اف یو کیپ ورکنگ ہارڈ. تو ابھی میں نے آپ کو ایک آؤٹ کم پرومس گفٹ کیا. سملرلی اس میں جو ہم لینگویج یوز کرتے ہیں وہ ٹرانسفارمیشن, اکمپلشمنٹ, ان چیزوں کے اراؤنڈ بیس کرتی ہے. پھر آ جاتا ہے جی آپ کا سوشل ایکسیپٹنس اور بلانگنگ کی ایموشن. مین از اے سوشل اینیمل. انسان انسان سے بات کرنا چاہتا ہے, انسان انسان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, انسان انسان سے پرچیز کرنا چاہتا ہے چیزیں, اور اس کی بات سننا چاہتا ہے اور اپنی سنانا چاہتا ہے. پیپل نیڈ اے سینس آف بلانگنگ. تو اس چیز کو بھی آپ یوز کرتے ہیں ان ٹو سیلنگ دیم واٹ ایور یو آر سیلنگ. کمیونٹی کا کہہ کے جی کمیونٹی میں آ جائیں آپ, جی یہ رولز رائس جو پرچیز کرتے ہیں صرف خاص لوگ رولز رائس پرچیز کرتے ہیں دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ ایکسکلوزیوٹی ہے کہ اس گروپ میں جانا ہے جہاں پہ رولز رائس والے ہوں گے. اس سے حالانکہ فرق کوئی نہیں پڑتا, رولز رائس نے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے, جی ویگن نے بھی لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے, سادی گاڑی نے بھی لے کے جانا ہے, بٹ ایک یو ڈونٹ بائی دیٹ کار, یو بائی دیٹ کلاس دیٹ ڈرائیوز دیٹ کار, رائٹ. تو اس طرح سے بہت سارے کچھ برانڈز ہیں. اچھا میں اس کی اگر آپ کو کوئی مثال دوں تو اکثر جو پرائیویٹ جیٹس ہیں, پرائیویٹ جیٹس کہاں پہ بکتے ہیں؟ پرائیویٹ جیٹس ایسے ایونٹس پہ بکتے ہیں جہاں پہ بہت ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز آتے ہیں. کوئی چیز پرچیز کرنا ہے, ہمیں کوئی بگاٹی پرچیز کرنا ہے, بگاٹی والوں نے کوئی اپنا ارینج کیا ہوا ہے شو, اور اس میں پھر یہ جیٹ والے صاحبان بھی آتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کی آئیڈیل آڈینس یہ والی ہے. تو اٹ گیٹس یو ان سرٹن رومس. تو یہ تمام چیزیں, کمیونٹی, بیکمنگ پارٹ آف اے ممبرشپ, گیٹنگ ریکگنیشن, گیٹنگ فیم, یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. اور اس میں آپ نے ان کو صرف بتانا نہیں ہوتا. ایز اے کاپی رائٹر آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ان کو لکھ کے بتا دیں یو ول بی فیمس. نہیں, آپ نے ان کو ویژولائز کرانا ہے. تو یہ اس طرح سے ایک نارمل لکھا جاتا ہے کس طرح سے کہ یو ول بی فیمس, ونس یو بائی دس یو ول بیکم فیمس. یہ تو ہے کہ آپ نے ان کو بتا دیا, پھر آپ نے اس کو ان کو ویژولائز کرانا ہے. ونس یو بائی دس یو ول بیکم فیمس اینڈ اٹ ول گیٹ ٹو اے پوائنٹ wherever, no matter where you go, you will have people lining up in front of you, begging for an autograph or hoping to get a picture from you. اب میں نے کیا کیا, ویژولائز کرا دیا کہ آپ کہیں بھی جائیں گے تو لوگ قطاریں لگا کے کھڑے ہوں گے اور آپ سے وہ سائن چاہیں گے, آٹوگراف چاہیں گے. سملرلی سیکیورٹی اور کنٹرول, انسان کنٹرول کریو کرتا ہے. انسان کا بس چلے اس کی ہر چیز کنٹرول میں آ جائے, کب اٹھنا ہے, کب سونا ہے, کہاں جانا ہے, کس نے کیا بات کرنی ہے, کس نے کیا بات نہیں کرنی, ہر چیز انسان چاہتا ہے اس کے کنٹرول میں آ جائے. اس لیے تو انسان نئی نئی ایجادیں کرتا ہے. تو یہ بھی ایک سینس ہے, ایک ایموشن ہے جو انسانوں میں ہوتی ہے, اور یہ آپ کاپی میں استعمال کر سکتے ہیں بائی لیٹنگ دیم نو کہ اس میں کوئی رسک نہیں ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس سے تمہیں فائدہ ہوگا, اگر تمہیں فائدہ نہ ہو میرے سے پیسے واپس لے لینا. یعنی آپ اس کا رسک ریورس کر دیتے ہیں. پھر آپ ایمفسس دیتے ہیں کہ یہ آپ اپنی مرضی سے دیکھ لینا, جب مرضی ٹائم پہ دیکھ لینا, جب مرضی, لائف ٹائم ایکسیس, ٹھیک ہے. اس طرح کی تمام چیزیں کی جاتی ہیں اگلے بندے کو سیکیورٹی اور کنٹرول دینے میں, اور یہ جب اس کو ملتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور وہ اس میں کمفرٹیبل ہوتا ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے ایلیمنٹس ہیں, جس طرح پیٹریوٹزم ہے. پاکستان کے لیے ہم ہیں جی, یہ پروگرام پاکستان کے لیے ہے, میں پاکستان کے لیے ہوں, آپ پاکستان کے لیے ہیں, ہم سب پاکستان کے لیے ہیں. آئیں ملیں پروگرام میں, اس میں اس کو کنٹینیو کریں, اس کے تھرو ہم آگے چلیں گے. کاپی رائٹنگ میں پوری دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان سے اچھا کاپی رائٹر, پاکستانیوں سے اچھا ہے ہی کوئی نہیں. اب میں نے کیا کیا, میں نے پیٹریوٹزم کو یوز کیا. اب پیٹریوٹزم سے آپ نے مجھ سے ریلیٹ کیا کہ یہ بھی پاکستانی, میں بھی پاکستانی, آ جاؤ جی مل کے ہم کاپی رائٹنگ میں نام بنا. تو اس طرح سے ملٹیپل ٹچ پوائنٹس پہ آپ سے کنیکٹ کیا جاتا ہے اور آپ کی ایموشنس کو یوز کیا جاتا ہے ٹو سیل یو سم تھنگ. اکثر اوقات وہ صحیح نہیں ہوتا, اکثر اوقات وہ صحیح بھی ہوتا ہے.
یہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اپنے کلائنٹس کے لیے بھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.